السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا کا شہر ہے۔ مولا کے سبب سے ہم اس شہر سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے نواسے ہیں، اور رسول خدا کے دین کی بقا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے وجود میں آئی۔ مولا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو، خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں منگل کا دن تین ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن، ان تین ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن میں، اور 23 جمادی الاول 1446 ہجری قمری ہے کربلائے مولا کے مطابق، اور 26 نومبر 2024 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1638 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ منقبت و سوز و سلام خان جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے، اور نوحہ و منقبت خان شیراز شاہ زیدی کراچی پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں انسان کے ظرف اور اس کے حوصلے اور ہمت اور اس کی کوشش کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا رہتا ہے، اور ہمیں دعا اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے مانگنی چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ ویڈیو کال پر موجود ہیں منقبت و سوز و سلام خان جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ میں آپ کو، آپ کے تمام ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی شہادت پہ۔ ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلائے مولا میں گونج رہی ہے، اور دعا ہے مولا آپ کو بار بار کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیجئے گا۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ۔ اسلام کے چند اشعار ہیں، پھر اگر آپ وقت ہوا تو مرثیے کے چند اشعار پر پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ نور نگاہ شافعی محشر ہیں سیدہ، واہ۔ نور نگاہ شافعی واہ۔ محشر ہیں سیدہ، واہ واہ۔ بانو شیر خال کے اکبر ہیں سیدہ، نور نگاہ شافعی، سیرت میں چال ڈال میں، صورت میں شکل میں، سیرت میں چال ڈال میں، صورت میں شکل میں، سرتا قدم رسول کا اے کل ہے سیدہ، نور
نگاہ شافع واہ واہ کرتا ہے کیوں کسی سے تقابل و بے خبر واہ کرتا ہے کیوں کسی سے تقابل و بے خبر اب تئی ہے وہ جان میں کوثر ہے سیدہ واہ نور نگاہ شافع محشر ہیں سیدہ واہ 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 وہ آگ دینے والا در اہل بیت کو وہ آگ دینے والا در اہل بیت کو کیا جانتا نہیں تھا کہ در پر ہیں سیدہ واہ واہ نور نگاہ شافع محشر ہیں سیدہ واہ دربار میں مدینے کے چادر تو تھی نصیب واہ دربار میں مدینے کے چادر تو تھی نصیب دربار شام میں تو کھلا سر ہے سیدہ واہ واہ نور نگاہ شافع محشر ہیں سیدہ واہ اجڑا ہوا مزار مقدس گواہ ہے اللہ اجڑا ہوا مزار مقدس گواہ ہے اب تک ستم کی نوک کی زد پر ہیں سیدہ نگاہ شافع محشر ہیں سیدہ صلوات محمد والے اللہم برسی کے صلی چند علی اشعار محمد و آل محمد جی صلوات بر محمد والے محمد اللہم صلی علی بابا محمد روتے روتے جو زہرا گزر گئی اللہ بابا روتے روتے جو زہرا گزر گئی گل پر گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی پاکوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے صفتین گھر میں آئے تو بےتاب بے قرار اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر
کردگار ہائے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار ہائے ہائے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے ہائے ہائے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے یہ کہ بے قرار ہوئی وہ جگر فگار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے ہائے ہے میرے کردگار اب تو کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار ہائے ہائے پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی ہاں کھاؤ گے کس سے ہاتھ سے اماں تو مر گئی ہائے ہائے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر ہائے ہائے گئی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر ہائے ہائے گئی گل پھٹ گیا کہ بنتے نبی کو کر ہائے ہائے گئی تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس بسم اللہ عنایت سلوار بر محمد وال نوحی کے چند اشعار ہیں وہ بسم پیش اللہ کرنا چاہتا عنایت عنایت ہوں مظہر نور کبریا زہرا ہاں ہم سر شاہ لاپتا زہرا صرف سادات کی نہیں مادر ہر ازادار کی ہے ماں زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہائے یا زہرا سورہ کوثر خدا زہرا ہائے مادر شاہ کربلا زہرا لالہ باغ مصطفیٰ زہرا ہمسر پاک مرتضی زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جاہو حشمت کو چھوڑنا ممکن تک دنیا ہے با خدا ممکن تیرے در سے ہماری دوری ہو میری بیوی یہ امر ناممکن یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جس نے عرش غلا ہلایا تھا جس نے بی بی کا دل دکھایا تھا کچھ تو سوچو ذرا مسلمانوں کس نے زہرا کا گھر جلایا تھا یا زہرا ہائے یا زہرا ہائے یا زہرا ہائے یا زہرا جس سے بی بی نے اپنا منہ پھیرا
جس سے ناراض ہو گئی زہرا، جس نے بنت نبی پہ ڈھائی ستم، کون آیا تھا دھمکیاں دیتا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، بغض پنہا تھا کس سینے میں، ظلم کس نے کیے مدینے میں، جس کو بی بی سے مل نہ سکا، کون آیا نہیں جنازے میں، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، جس کی تعظیم میں کھڑے ہو نبی، جس کو کوثر کہے خدا خود ہی، جس پہ صلوات آئے قرآن میں، اس کے رونے پہ ہائے پابندی، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، کیوں لبوں پر ہے مرثیہ بی بی، کس ستمگر نے توڑ دی پسلی، جس نے توہین کی رسالت کی، جس نے پہلو کو کر دیا زخمی، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، جو خدا کے نبی کی بیٹی تھی، کس لیے گم ہے اس کا مقصد بھی، جاگ جاؤ ذرا مسلمانوں، ڈھونڈو تربت کو شہزادے کی، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، کیا فلک نے فلک سے دم ڈھایا، ہائے باغے فدق بھی غضب ہوا، جس کو قرآن کے کہا قربا، جل رہا ہے اسی کا دروازہ، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اپنے بابا کے بعد تو روئی، پھر علی کے بھی روبرو روئی، اپنے موسم پہ پھر کیا گریا، پھر تو کربل میں اشک خون روئی، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تیری زینب تیری طرح مزتر، جس سے کربل میں چھن گئی چادر، اپنے بچوں پہ جو نہیں روئی، علی اکبر پہ روئی ماں بن کر، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، محمد وعلی محمد، شکریہ آپ اللہم کا۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، سدا سلامت رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں، بار بار کربلا مولا آنا نصیب ہو، مولا آپ کی جو مشکلات ہیں حل فرمائیں، صحت و عافیت عطا فرمائیں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور آپ سے بھی امید حق نوائی رکھوں گا۔ سدا سلامت رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور ولایت اہل بیت علیہ السلام پر یقین و اعتقاد اور ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت و سعود و سلام خاں بزرگ سال جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب، نیو یارک امریکہ سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ہمارے پیارے اور مہربان وہ دوست جو
کہیں پر بھی ہیں اور پروگرام کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، چینل کی ایپ کے ذریعے سے، یا جادو ٹی وی یا روکو ٹی وی یا امیزون فائر ٹی وی یا ایپل ٹی وی کے ذریعے سے، ان سب کے جو تمنائیں ہیں خداوند متعال دعائیں قبول فرمائے اور ان کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالی حل فرمائے۔ یقیناً دوستان مولا کا ذکر کرنے کے لیے شریک رہتے ہیں اور سننے کے لیے شریک رہتے ہیں، دوستان دعاؤں کے لیے بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میرے سامنے دعائیں شو نہیں ہو رہی، ہاں کچھ آئے میسیجز۔ جناب عرفیہ تالپور صاحبہ نے السلام علیکم یا علی مدد، سلام یا مولا حسین علیہ السلام، اور پھر لبیک یا مولا امام حسین علیہ السلام، سلام یا غازی عباس علیہ السلام، لبیک یا غازی عباس علیہ السلام۔ کافی سارے نام لکھ کر بھیجے، ان سب کے لیے دعا کے لیے کہا، مولا ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور سجاد علی صاحب نے سلام یا میرے مولا امام حسین علیہ السلام، اور دعاؤں کی اپیل لکھ کر بھیجا، مولا آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے۔ دوستان جو پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں، اپنی آراء سے ہمیں آشنا کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی مفید باتیں کرتے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ، اور وہ دوستان جو شرکت فرماتے ہیں ان سب کا بھی شکریہ۔ بہرحال کافی سارے دوستان ایسے ہیں جو کربلا آنا چاہتے ہیں، مختلف مسائل ہم سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے کل ایک مومن بھائی نے کہا، نام لینا مقصود نہیں، فقط انہوں نے دعا کے لیے کہا، ان کی بیٹی کی شادی ہے، اور بیٹی کی شادی یقیناً ایک غریب انسان کے لیے بہت ہی مشکل امر ہوتا ہے، تو دعا کے لیے بھی کہا۔ اور یقیناً جو دوستان ہیں، اول ہمیں اپنی زندگی کو نسبتاً سادہ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ مجبور ہو کہ ہم سادہ ہو جائیں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فضول اور لغو قسم کی اور بلا وجہ قسم کی نمائشات کو ترک کر کے واجب کو پہلے توجہ دیں، پھر اس کے بعد مستحبات پہ جائیں، حرام سے پہلے بچیں، پھر اس کے بعد مستحبات کی طرف جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے، جو شخص واجب کو پکڑ لیتا ہے اور حرام سے بچنے لگتا ہے، یہ زہد کی ابتدا ہے۔ تو لہذا ہمیں خود بھی بچنا ہے، اور انسان سوچے کہ فقط میرا بچنا میرے لیے ہی ضروری ہے اور دوسروں کو بچانا میری ذمہ داری نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک درست ہے جب آپ کا اختیار نہ ہو، جب آپ کر سکتے ہوں تو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کوشش کرنے سے ہی نیکی کرنے والوں میں، نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان برائی کو روکنا چاہے اور نیکی کو عام کرنا چاہے تو یقیناً ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے جو لوٹ کے انسان کے پاس ضرور آیا کرتا ہے۔ تو لہذا انسان کو نیکی کو عام کرنا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان نیکیوں کو عام کرنے میں اپنی تعیشات اور اپنے تکلفات اور اپنی ضرورت سے زیادہ نمائشات کو کم کر لیں، اس سے بہتر ہوگا اور اچھا بھی ہو جائے گا۔ اور جب ہم اپنی نمائشوں کو کم کریں گے تو یقیناً ہمارے مالی حالات میں بھی وسعت پیدا ہوگی، اخلاقی حالات میں بھی وسعت پیدا ہوگی، اور ہم صاحب احتیاج اور صاحب ضرورت اور صاحب نیاز مند لوگوں کی مدد کرنے کی طرف قدم بڑھا سکیں گے۔ تو لہذا پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے، اور آخری وقت میں اپنے وقت امام کو ہم یاد کرتے ہیں، وہ امام جن کے سبب سے ہم باقی ہیں، جن کے سبب سے ہم پر یہ رحمت برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ آئیے اپنے وقت امام کو یاد کریں اور ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور ان کے جلد ظہور کے لیے اور شر شیطان و عادات سے ان کو بھی محفوظ کرنے کے لیے اور ہمارے لیے بھی، آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اور ان کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say